ہے۔ دلیل یہ ہے اس فاتحہ کو حدیث مبارک میں قرآن نہیں ام القرآن کہا ہے۔ میں نے کہا پھر بندہ آپ سے پوچھے یہ بتو حضرت آدم کو قرآن نے ابو الانسان کہا یا انسان کہا ہے؟ کیا جی انسان کہا۔ میں نے کہا پھر یہ بتائے آدم ابو الانسان ہے یا نہیں؟ کیا جی ابو الانسان ہے۔ امی حوا ام الانسان ہے، اللہ کے نبی کہا جی سید البشر ہے۔ میں نے کہا پھر بتاؤ حضرت آدم ابو الانسان ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ امی حوا ام الانسان ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سید البشر ہے، کیا بشر نہیں ہے؟ کیا جی ایسے کیسے ہے؟ پہلے بشر ہے پھر سید البشر ہے، پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے نبی پہلے بشر ہے پھر سید البشر ہے، آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے، امی حوا پہلے انسان ہے پھر ام الانسان ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلے قرآن ہے پھر اچھا سوال ذہن میں رکھیں، آپ ان سے کہیں کہ فاتحہ کو ام القرآن قرآن نے کہا یا حدیث نے؟ وہ کہیں گے جی حدیث نے۔ آپ نے پوچھنا ہے پہلے قرآن ہے یا حدیث؟ وہ کہیں گے جی پہلے قرآن۔ آپ نے کہنا ہے چلو پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں حدیث تم پڑھ دو، پہلے قرآن پھر حدیث۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ قرآن نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، حدیث نے فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن نے قرآن کہا ہے، حدیث نے ام القرآن کہا ہے۔ قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، فاتحہ قرآن پہلے ہے ام القرآن بعد میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں نے چند ایک سوال کیے تینوں کے، چلیں ایک اور کر لیتے ہیں۔ جب اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے۔ ایک اور سمجھ لیں، لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ سورۃ الفاتحہ قرآن نہیں ہے۔ دیکھ لے موبائل میرے والے ویندا ادھر پہ